سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے۔ اس میں ارشاد ہے: بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور اطاعت شعار مرد اور اطاعت شعار عورتیں اور صادق مرد اور صادق عورتیں اور صابر مرد اور صابر عورتیں اور متواضع مرد اور متواضع عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور بکثرت ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور ارشاد ایک اور مقام پر بھی ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو عمل صالح کرے چاہے مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ حیات عطا فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ عمل میں حصہ صرف مردوں کا نہیں ہے، عورتوں کا بھی ہے۔ عمل صالح کرنے سے اگر مردوں کو اجر ملتا ہے تو عورتوں کو بھی ملتا ہے۔ اسلام نے اس معاملے میں مساوی حق عطا فرمایا ہے عورتوں کو بھی، اور جس طرح حق اسلام نے عطا فرمایا ہے کسی بھی مذہب کی کسی کتاب میں ایسے حقوق آپ کو عورتوں کے لیے نہیں ملیں گے۔ نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ نے عرض کی: اجر و ثواب میں سب تذکرے مردوں کے ہی ہیں، قرآن کریم میں بہت سارے صیغے ہیں، ان میں صرف مردوں کا ذکر ہے، مذکر کے صیغے ہیں، عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک اصول تو یہ ہے کہ مردوں کے لیے جو اجر ہے اسی کے تحت عورتیں بھی آ گئیں، عورتوں کے لیے بھی وہ اجر ہے۔ لیکن یہاں اس مقام پر اللہ رب العالمین نے بالخصوص مردوں کی صفات کا بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ عورتوں کی صفات کا بھی بیان فرمایا، اور بالکل برابر بیان کیا، اور فرمایا کہ نیکی کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، نمازیں پڑھنے والے، صدقات کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے لیے تواضع کرنے والے، مردوں کے لیے جیسے اللہ نے اجر عطا فرمایا ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی اجر عطا فرمایا۔ آپ اس تمہید سے بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں۔ جو ایک بات کی جاتی ہے حقوق کی اور برابری کی، بہت سارے معاملات میں مرد کا مقام زیادہ بیان کیا گیا ہے اور بہت سارے مقامات میں خواتین کا مقام زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ دونوں کے لیے مطلقاً کہیں تو پھر مرد کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی ہے عورت پر۔ لیکن اگر آپ ماں کو دیکھیں تو جو رتبہ ماں کو حاصل ہوا ہے وہ باپ کو حاصل نہیں ہوا۔ خدمت میں جو حق ماں کو ملا ہے وہ باپ کو نہیں ملا۔ نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا: یا رسول اللہ، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرے باپ کا۔ تو خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے۔ ماں کو وہ شرف و مقام عطا فرمایا کہ ماں کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں کی آواز اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ تو یہ مقام کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیا ہے۔ اس دور میں جب لوگ عکاظ کے بازار میں جا کے ماں کو بیچ دیا کرتے تھے، ایسے میں میرے آقا نے فرمایا تھا جنت ان کے قدموں کے نیچے۔ جب لوگ بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا کرتے تھے تب میرے آقا نے فرمایا تھا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب لوگ اپنی زوجہ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے اور اس کی نہایت تذلیل کی جاتی تھی، اس دور میں میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کسی نے کوئی مسئلہ
بیان کیا یا پوچھا اور کہا کہ یہ ایک مسئلہ میں نے سنا ہے کہ نمازی کے آگے سے اگر گدھا یا عورت گزر جائے تو اس کا یہ حکم ہے. تو آپ نے فرمایا مسئلے کی بات بعد میں کرنا، پہلے تم یہ بتاؤ تم نے عورت کا ذکر گدھے کے ساتھ کیوں کیا؟ یہ تم نے کس انداز میں بات بنائی ہے؟ عورت یا گدھا آگے سے تم نے عورت کو گدھے کے برابر سمجھ دیا؟ یہ ام المومنین فرما رہی ہیں، اور ام المومنین کو معمولی ہستی نہیں ہے، ہزاروں صحابہ ان کے شاگرد ہیں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے ہزاروں صحابہ ان کے شاگرد ہیں، ان سے حدیث لیا انہوں نے اور فقہی مسائل بھی پوچھے ہیں. یہ ہزاروں صحابیات نے ان سے قرآن کریم پڑھا ہے. آپ نے فرمایا یہ تم نے یہ مسئلہ کیا بیان کر دیا؟ یہ تمہارا سوال ہی غلط ہے. تم نے جس طرح عورت کا ذکر کیا گدھے کے ساتھ، تمہیں پتہ نہیں ہے رسول کریم علیہ السلام میرے بستر میں ہوتے تھے اور حضور پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی. زوجہ کے بستر کو یہ اعزاز حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام وہاں پر ہیں اور وحی نازل ہو رہی ہے. حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تو عظمت والے تھے ہی، لیکن صحابیات کی بھی کیا شان تھی. آپ نے وہ واقعہ بارہا سنا کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب احد کے میدان میں ہیں تو کسی نے یہ بات مشہور کر دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے. اب یہ بات مدینہ منورہ میں پہنچ گئی. مدینہ منورہ زیادہ دور تو نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے بار بار وہ مناظر دیکھیں. جیسے آپ 20 نمبر گیٹ سے باہر نکلیں تو سامنے احد شریف کا حسین منظر، خصوصاً ظہر کے بعد جب نکلتے ہیں تو سرخ چمکتا پہاڑ ایک دلکش منظر دیتا ہے. اور اگر چشم تصور سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس کو حضور دیکھ کے کہا کرتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، ہے تو یہ پہاڑ لیکن یہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتا. اب یہیں سے احد کو دیکھنے کا منظر ہی نرالا ہو جائے گا، دیکھنے میں لطف آ جائے گا. تو اب یہ خبر جب مدینہ طیبہ میں پہنچی تو بہت سے لوگ دیوانہ وار احد شریف کی طرف گئے. اب ایک صحابیہ احد شریف کی طرف جا رہی ہیں اور وہاں سے آگے سے صحابہ کچھ واپس آ رہے ہیں. وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ کیا حالات ہیں، حضور کس حال میں ہیں. اب صحابیہ کے والد بھی شہید ہو گئے تھے، ان کے شوہر بھی شہید ہو گئے تھے، ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا. بعض نے کہا کہ ان کا بھائی بھی شہید ہوا، بعض نے کہا والد بھی شہید ہوا. 4 ان کے مرد گھر کے شہید ہو گئے تھے. ایک صحابی نے کہا ہمیں بڑا افسوس ہے مائی جی، آپ کے والد صاحب تو شہید ہو گئے. کہا مجھے حضور کا بتاؤ، حضور کس حال میں. ایک نے کہا جواں بیٹا بھی مارا گیا، ایک نے کہا بھائی بھی شہید ہو گیا. کہا مجھے یہ نہیں، مجھے حضور کا بتاؤ، مجھے حضور کا بتاؤ میرے آقا کس. یہ تو سوال میں نے کیا ہی نہیں ہے تم سے، میں تو حضور کا پوچھ رہی ہوں. ایک صحابی نے کہا حضور تو بخیر ہی ایسی. تو کہنے لگی کیا جملہ، کل مصیبت بعدک جلل. کہتی ہیں اگر حضور خیر سے ہے نا، حضور ٹھیک ہے تو باقی سب خیر ہے، باقی کوئی مصیبت میرے لیے مصیبت نہیں. یہ محبت نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ. اسلام کی عظیم خواتین، اللہ اکبر، کس کس کا نام لوں. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، مسلح کر دیا، جسم کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا اور کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی گئی. کیا حالت ہوئی ہوگی آپ کے جسم اطہر کے ساتھ، کیا سلوک کیا ظالموں نے. حضرت صفیہ کہتی ہیں میرا بھائی کہاں ہے. یہ حضور کی پھوپھی تھی، میرا بھائی کہاں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ صفیہ کو روک دو، اس کو نہ آئے. وہ بھائی کی میت کو اس حال میں دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے گی، ان سے برداشت نہیں ہوگا. صفیہ سے کہو آپ نہ آگے ہیں، آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی، مجھے دیکھنے کی اجازت ہے. کیا صبر تھا، کیا جگرا تھا. راوی کہتے ہیں کہ حضرت سید الشہداء کی زیارت کی اور زبان سے ایک جملہ تک نہیں کہا، بڑے اطمینان کے ساتھ زیارت کی. آنکھوں سے آنسوؤں کی بے ربط لڑی بہ رہی ہے لیکن زبان سے ایک لفظ نہیں کہا. اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ اکبر. ہمارے لیے مشعل راہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے لیے مشعل راہ ام المومنین ہیں، سیدہ خدیجہ ہیں، سیدہ عائشہ ہیں، سیدہ خاتون جنت ہیں. ساری رات عبادت کرتی رہتی، ساری رات سر سجدے میں پڑا رہتا
اور صبح جب اذان کی آواز آتی تو بے قرار ہو کہتی مولا ایک رات تو ایسی ہو کہ جی بھر کے تیری عبادت ہو جائے. ابھی فاطمہ کا سجدے سے جی نہیں بھرا تھا کہ اذان کی آواز آ گئی. اللہ اکبر. وصال کا وقت قریب تھا. بڑی ملول مغموم ہو گئیں. پوچھا خاتون جنت سے پوچھا کس بات پر آپ ملول ہیں؟ کہنے لگی اس بات سے میں پریشان ہوں کہ جب میری میت کو لے جایا جائے گا تو اگرچہ چادر اور کپڑے کے اندر ہوگی لیکن میرے جسم کا ابھار تو لوگوں کو پتا چلے گا اور مجھ سے یہ گوارا نہیں ہو رہا کہ کوئی اس کو بھی دیکھ پائے. تو کسی نے کہا حضور فلاں علاقے میں وہ جو چارپائی ہوتی ہے میت کی اس کے اوپر پھر ایک اور کور ہوتا ہے, وہ سٹکس کٹھی کر کے اس کا ایک جال بنا جاتا ہے, اس کے اوپر پھر چادر ڈال دی جاتی ہے, اس کے نیچے مردے کا نظر نہیں آتا, حجم اس کا جسم محسوس نہیں ہوتا. کہاں ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا, اور اگر ہو سکے تو جب اندھیرا ہو جائے تب میری میت کو اٹھانا تاکہ میری میت کو اس کپڑے کے اندر بھی کوئی دیکھ نہ سکے. اللہ اکبر. آج جہاں سے ہم روشنی تلاش کر رہے ہیں جہاں اس کے حالات تو دیکھیں. میرے پاس ایک ویب سائٹ کی رپورٹ ہے, ورلڈ population review.com, اس کی رپورٹ ہے, اور بہت ساری ویب سائٹ سے آپ کو ملتے جلتے اعداد و شمار کے ساتھ یہ رپورٹ مل جائے گی. خواتین کے ساتھ جبری زنا جن 10 ممالک میں ہو رہا ہے وہ کون کون سے ممالک ہیں؟ 10ویں نمبر پر ایتھوپیا ہے, جہاں 60% خواتین کو سیکشول وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ہر 17 میں سے ایک خاتون جبری زنا بالجبر کا شکار ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ مسلمان ملک نہیں ہے, عیسائی ملک ہے. 9ویں نمبر پر سری لنکا ہے, یہ بھی مسلم ملک نہیں ہے. 8ویں نمبر پر کینیڈا ہے, اور اس کے اعداد و شمار الامان والحفیظ. جتنی عورتوں کے ساتھ یہاں جنسی زیادتی ہوتی ہے ان میں 2,40,000 سے زیادہ خواتین ایسی ہیں جو اس ظلم کے بعد جنہوں نے یا تو خودکشی کر لی ہے یا اس ظلم کی وجہ سے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. 5ویں نمبر پر ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے والا ملک کینیڈا, جہاں ہر 5 میں سے ایک عورت کو جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سالانہ 4 لاکھ خواتین انگلینڈ میں سالانہ 4 لاکھ خواتین کو جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 4تھے نمبر پر ہندوستان ہے, ہر 22 منٹ بعد ایک کیس درج ہوتا ہے, ہر 22 منٹ بعد. اور ماہرین کہتے ہیں یہ تعداد اصل تعداد کا 10% بھی نہیں ہے, کیونکہ ہندوستان میں پسماندگی بہت زیادہ ہے, جہالت بہت زیادہ ہے, اور 90% خواتین اپنی رپورٹ بھی درج نہیں کرواتی. 3 نمبر پر سویڈن ہے, جہاں ہر 4 میں سے ایک عورت کے ساتھ جنسی تشدد ہوتا ہے. 2 نمبر پر ساؤتھ افریقہ ہے, جہاں آبادی کے لحاظ سے 56,000 سے زائد خواتین کے کیس رجسٹر کیے جاتے ہیں. اور پہلے نمبر پر دنیا کا مہذب ترین ملک جن کے فنڈ سے ہماری NGOs چل رہی ہیں, پہلے نمبر پر جی ہاں وہی امریکہ ہے. یہاں ہر 6 میں سے ایک عورت کو جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن افسوس ان ممالک میں تو کوئی NGO ایسا کام نہیں کر رہی, کسی نے مذہب پر الزام نہیں لگایا, کسی NGO نے اپنی کتاب کو لہرا کر نہیں کہا کہ اس میں کچھ باتیں ہمارے خلاف ہیں اور ہم ان کو نہیں مانتے. کسی نے ایسا کچھ نہیں کہا. کسی نے عیسائیت پر یا انجیل پر یا بائبل پر کوئی اعتراض نہیں کیا. اور ہمارا ملک جو اس ٹاپ 10 میں نہیں ہے, جہاں ایسے واقعات اس اعداد و شمار میں ہیں ہی نہیں, یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مانتے ہیں قرآن کو, لیکن قرآن کی انہی باتوں کو مانیں گے جو ہمارے فائدے کی ہیں, اور جہاں جہاں ہم سمجھتی ہیں کہ خواتین کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے. ان باتوں پر توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری بات ہے
اس پر بہت بڑی فنڈنگ ہو رہی ہے، اس طرح کے کاموں پر بہت زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد ہرگز خواتین کے حقوق نہیں ہے، اس کا مقصد آزادی ہے، آزادی کا حصول ہے، اور آزادی بھی خواتین کی نہیں ہے، یہ مردوں کی آزادی کا حصول ہے کہ مرد کیسے آسانی کے ساتھ عورتوں تک پہنچ سکتے ہیں، ان تک اپنی رسائی حاصل کر سکتے ہیں، یہ بزنس کس طرح اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ضروری امر ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے گھروں میں اس کے متعلق ماحول بنائیں اور روشنی پھیلائیں اور اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا بہترین حل اسلام کی باکمال خواتین کے تذکر اپنے بچوں کو سنائیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔